والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل، آج ہم سرائے عالمگیر میں ایک بڑی ہی خوبصورت عظیم الشان عالی شان مسجد اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ میں موجود ہیں۔ مسجد کا نام ماشاءاللہ نام بھی بڑا پیارا ہے، فیضان زمزم۔ ماشاءاللہ ہم وہاں موجود ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے، ابھی ہم نے جو اعتکاف کی نیت کی، جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو اپنی عادت بنائیں کہ اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ ماشاءاللہ بڑی راتیں آنے والی ہیں، پھر آگے شعبان، پھر رمضان۔ یہ یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری کرنا، افطاری کرنا، زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، لنگر کھانا، یہ سب منع ہے، ناجائز ہے۔ یہ پہلا مسئلہ سمجھ لے۔ اب اگر مسجد میں کوئی آ کر اعتکاف کی نیت کر لے گا تو ضرورتاً ضمناً یہ کام اس کے لیے جائز ہو جائیں گے۔ اب ماشاءاللہ اللہ کرے میں اور آپ بار بار مکہ مدینے کی حاضری کو جائیں تو وہاں کعبے کے سامنے بندے زمزم پیتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں افطار ہوتا ہے، زمزم پیا جاتا ہے۔ تو یاد رہے اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی ہے تو یہ چیزیں کرنا گناہ گار کر دیں گی۔ تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایسا تو ہوگا نہیں کہ جب پیاس لگے گی تو اعتکاف کی نیت یاد آ جائے گی، افطار کرنا ہوگا تو اعتکاف کرنا یاد آئے گا۔ تو طریقہ یہ ہے کہ اپنی عادت بنائیں۔ ہماری ایک عادت سب کی بڑی پکی ہے کہ ہم جب بھی مسجد میں آتے ہیں نا، ہمارے چپل پیروں سے خود بخود الگ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کسی کو بتانا نہیں پڑتا، ہمیں یاد بھی نہیں کرنا پڑتا۔ مسجد قریب آنے لگتی ہے، دروازے کے پاس پہنچتے ہیں، ہمارا ہاتھ جوتے کی طرف جاتا ہے اور ہم جوتا اتار دیتے ہیں، کیونکہ یہ عادت میں شامل ہو گیا ہے۔ کوشش کر کے ایسی ہی عادت بنا لیں کہ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوں پہلے سیدھا قدم داخل کریں اور داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر لیں۔ ثواب کا میٹر شروع ہو جائے گا۔ جو بھی عبادت کریں گے اس کا ثواب الگ، اعتکاف کا ثواب الگ ملنا شروع ہو جائے گا۔ آئیے کچھ اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نیت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا۔ بڑی تعداد میں اسلامی بھائی ہیں، مجھے بتایا گیا کہ اوپر نیچے فلور پہ بھی ہیں، تو جس کو جہاں جگہ ملے وہ تسلی سے بیٹھ کر بیان سنیں۔ کھڑے رہیں گے تو تھک جائیں گے، سکون سے بیٹھ جائیں گے تو آپ پورا بیان سن سکیں گے۔ جو مقصد ہے، جو میں میسج دینے آیا ہوں، وہ پیغام بھی آپ سن لیں گے۔ وہ ممکن ہو آپ کے لیے تو دو زانوں بیٹھ جائیں، جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں، جتنی دیر بیٹھ سکیں انشاءاللہ مزید برکتیں ملیں گی۔ تھک جائیں تو پھر جیسے بیٹھ جائیں۔ تو یہ بھی بیٹھنے میں نیت یہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں گی، تو بیان کی، علم دین کی، اس محفل کی تعظیم کی نیت سے میں دو زانوں بیٹھ رہا ہوں۔ تو صرف آج نہیں، جمعہ کا جب خطبہ ہوا کرے، کوئی محفل نعت میں جائیں، جہاں اللہ رسول کی باتیں ہوں وہاں ادب سے بیٹھیں گے، مزید برکتیں پائیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ سرائے عالمگیر میں جو لوگ موجود ہیں یا جو مجھے سوشل میڈیا پہ لائیو سن رہے ہیں یا بعد میں مدنی چینل پر سنیں گے، ہم سب کے دلوں میں کچھ نہ کچھ تمنائیں ہوتی ہیں، ڈیزائرز ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، اور تمنا یہ ہوتی ہے وہ پوری ہو جائے ہیں۔ آؤ آج میں بتاتا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فارمولہ دے دیا ہے، ایک زبردست طریقہ بتایا ہے کہ جس سے ہماری آرزوئیں، ہماری خواہشات، ہماری تمنائیں پوری ہو سکتی ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صلی علی فی یوم 100 مرۃ، جس نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا، قضى اللہ لہ 100 حاجۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ 100 درود، 100 حاجتیں۔ ہم تو 2-3 حاجتیں پھر ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ کام سیدھے ہو جائیں تو پتہ نہیں کتنے بڑے معاملے حل ہو جائیں گے۔ 100 حاجتیں۔ اچھا پھر
کرم نوازی دیکھو، اللہ کریم ہے نا، بندوں پر مہربان ہے، وہ زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کون سی چیز ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. تو پھر آقا فرماتے ہیں 70 منہا لآخرتہ و30 منہا لدنیا. آقا فرماتے ہیں ان میں 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی. دنیا میں 30 حاجتیں پوری ہو جائیں گی اور آخرت کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی. اور کرنا کیا ہے، محنت کیا کرنی ہے، کوشش کیا کرنی ہے، صرف 100 بار درود پاک پڑھنے والے کو یہ اجر ملتا ہے. تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آج کل سوشل میڈیا پہ گھنٹوں ہمارے وقت گزر رہے ہیں، اس سے بچیے اور درود پاک اپنی زبان پر جاری رکھیے. پھر دیکھیں انشاءاللہ. بلکہ میں سچ بتاؤں، اگر کوئی ایسا میرا بھائی بیٹھا ہے نا جو پریشان ہے، بیمار ہے، قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، کسی ڈیفیکلٹی میں ہے، گھر میں پرابلم ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ یقین کریں، آپ درود پاک کا وظیفہ شروع کر دیں اور پڑھتے رہیں. بس آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے کہ چیزیں آسان ہونا شروع ہو گئی ہیں، طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے، بوجھ ہلکا ہونا شروع ہو گیا ہے، ٹینشن فارغ ہونا شروع ہو گیا ہے. مسئلہ یہی تو ہے کہ پرابلم میں، مشکل میں ہم سب کو یاد کرتے ہیں، سب کے پاس جاتے ہیں، نہیں پکارتے تو اپنے رب کو نہیں پکارتے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہیں پڑھتے. تو اپنی عادت بنائیں. اور درود پاک تو کب کس کس کو کام آیا ہے. اگر میں یہ کہوں نا کہ میری اور آپ کی دنیا میں آمد کا ایک سبب بھی ہم سب کی جو تخلیق ہوئی ہے، ہمارے جد امجد کون ہیں، ہم کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی. اچھا ماشاءاللہ، حضرت آدم یعنی ہماری امی حضور پھر کون ہوئی؟ بی بی حوا. ماشاءاللہ، اتنا تو پتہ ہے نا. حضرت آدم اور بی بی حوا کا رشتہ کیسے ہوا آپ کو پتہ ہے؟ یہ نکاح کیسے ہوا، یہ رشتہ ہوا، یہ جوڑا بنا تو یہ سلسلہ بنی آدم شروع ہوا نا، اولاد شروع ہوئی اور بڑھتے 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 آج ہم سارے دنیا میں آ گئے. ہمیں آدمی کہا کیوں جاتا ہے؟ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا. اب آؤ بتاتا ہوں، یہ پہلا نکاح، یہ پہلا رشتہ، یہ پہلا جو جوڑا بنا وہ کیسے بنا. سبحان اللہ. اب اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انہوں نے آنکھیں کھولی تو عرش پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا. حضرت آدم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی میرے آقا کا چرچا ہے، نبی پاک کا نام عرش پر لکھا ہوا ہے. اب عرض کی اے میرے رب، کیا مجھ سے بڑھ کر بھی تیری بارگاہ میں کوئی عزت والا ہے، معزز ہے؟ حضرت آدم اللہ سے پوچھ رہے. ارشاد فرمایا ہاں، یہ نام تیری اولاد میں سے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے جو تجھ سے بڑھ کر میرے یہاں معزز ہے. حضرت آدم سے کہا جا رہا ہے کہ تجھ سے بڑھ کر میرے یہاں معزز ہیں. اگر وہ نہ ہوتے تو میں نہ آسمانوں کو پیدا کرتا، نہ زمین کو، نہ جنت کو، نہ جہنم کو. پھر جب اللہ عز و جل نے ان کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھا، ایسی مخلوق جس کے مشابہ کوئی اور مخلوق نہ تھی. اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں خواہش بھی پیدا کی تو انہوں نے عرض کی الہی یہ کون ہیں؟ فرمایا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عرض کی مولا اس کو میرا جوڑا بنا دیجئے، میرے ساتھ میرا جوڑا بن جائے. ارشاد ہوا تم اس کا مہر ادا کرو. عرض کی مولا مہر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اس نام والے پر 10 مرتبہ درود بھیجنا ہے. جس کا نام عرش پہ دیکھا ہے نا، اس کے نام پر 10 بار اس نام والے پر درود بھیجو. تو کہا اے اللہ میں نے ایسا کر لیا تو کیا میرا جوڑا ہو جائے گا، میرا جوڑا بن جائے گا؟ فرمایا ہاں. اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 بار درود پاک پڑھا اور یہ مہر بنا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جوڑا بننے کا رشتہ ہوا. اور اس کے بعد یہ ساری کائنات میں جو ہم دنیا میں آئے تو گویا پتہ چلا کہ وجہ تخلیق کائنات، یہ تو اس حدیث سے بھی پتہ چل گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ کائنات بنائی گئی. اور سبحان اللہ، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بی بی حوا سے جوڑا بنتا ہے اس کا مہر بھی نبی پاک پر درود پڑھنا ہے. اب سوچئے کب سے نبی پاک پر درود بھیجا جا رہا ہے، کب سے میرے آقا کا چرچا ہے. اللہ اکبر. شاعر لکھتے ہیں نا کہ یہ کائنات بنائی کیوں گئی، اتنی سجائی کیوں گئی. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ خدا کیوں نہ کرتا آرائشیں بزم امکا میں، خدا کیوں نہ کرتا آرائشیں دنیا کے ساما میں.
تمہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا بزم انکا میں. یہ ساری کائنات ہی سجائی گئی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. مولانا حسن ادا خان صاحب لکھتے ہیں نا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا ہوگا، ذرا امیجن کریں کہ یا اللہ مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی تیرے ہاں عزت والا ہے، تو بتایا کیا گیا ہے تیری اولاد میں آنا تیرے بعد مظاہر ہے، مگر تجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ پتا چلا کہ میری اولاد میں کوئی ایسی شخصیت نے بھی آنا ہے جو رب کے یہاں اتنا مقبول ہے، تو اس کی یاد میں حضرت آدم علیہ السلام گویا گم رہا کرتے. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کیا کہا کرتے کہ ظاہر میں میرے پھول ہیں، حقیقت میں میری اصل. بعد میں آنے والا تنے کے تنا جو ہے اس کے بعد پھول آتا ہے نا، کہتے ہیں ظاہر میں تو میرے پھول ہیں، حقیقت میں میری اصل اس گل کی یاد میں یہ صدا ابوالبشر کی ہے. ابوالبشر کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو. وہ اس وقت بھی نبی پاک کو یاد کرتے تھے کہ ایک پھول نے آنا ہے، لیکن باغ سجایا اسی کے لیے گیا ہے، سب ساری کائنات سجی اسی کے لیے ہے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں، آقا ہی کا سب کچھ ہے، انہی کا سب یہ سجایا ہوا، ان کے صدقے سے یہ ساری کائنات بنی ہے. اللہ بس نبی پاک کا سچا غلام بنا لے، آقا اپنی غلامی میں قبول فرما لے، نبی پاک کا ذکر زبان پر جاری ہو جائے. فضول باتوں سے بچاؤ اپنے آپ کو، نکلو ان فضول باتوں سے، اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھو. انشاءاللہ اگر یہ زبان درود پڑھتی رہی تو ضرور نبی پاک رحمت کی نگاہ فرمائیں گے. اپنے غلاموں پر وہ بڑے مہربان ہیں. اور یاد رکھو امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، آپ عطار کیوں پریشان ہیں، عاشقوں پر تو وہ مہرباں ہیں، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں. آپ سلام کہیے تو صحیح، درود پڑھیے تو صحیح، پھر دیکھو کیسے پھر مہربانی ہوتی ہے. تو اب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اب تو ویسے بھی رجب کا مہینہ، پھر شعبان، پھر رمضان، مبارک مہینے آ گئے ہیں کہ اب کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج سرائے عالمگیر میں جو یہ میرا آنا ہوا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک چھوٹی سی کہانی ہے، میں چاہتا ہوں آپ کو وہ بتاؤں، اور اس سے ہمارے مبلغین کو اللہ نے چاہا بڑی موٹیویشن بھی ملے گی کہ ہمیں نیکی کی دعوت دیتے رہنا چاہیے. ہمیں نہیں پتہ کہ کب کہاں کون سی بات کس کے دل پر اثر کر جاتی ہے. کچھ سالوں پہلے دعوت اسلامی کا ایک اجتماع یو کے میں ہوا، اور مبلغ دعوت اسلامی وہاں بیان کرنے گئے تھے. وہاں بیان ہوا اور کئی لوگوں سے بیان ہوا. وہاں دعوت اسلامی کے مدنی کام بتائے گئے. دعوت اسلامی جامعات بناتی ہے، مدرسے بناتی ہے، مسجدیں بناتی ہیں. تو کافی سارے اسلامی بھائی وہاں موجود تھے، مگر ایک عاشق رسول ایسے تھے کہ جن کی اس وقت چہرے پہ داڑھی بھی نہیں تھی، وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی نہیں تھے. لیکن اس مبلغ دعوت اسلامی کو بھی پتہ نہیں چلا، لیکن اس اسلامی بھائی کے دل پر چوٹ لگ گئی. انہوں نے ماشاءاللہ ذہن بنایا کہ میں بھی ایک شاندار مسجد بناؤں گا. ایک ایسا پلاٹ جو سرائے عالمگیر میں تھا، کارنر کی جگہ تھی، بقول ان کے وہ لاکھوں کروڑوں روپے کی جگہ ان سے لوگ مانگتے بھی تھے، مگر ان کا ذہن بن چکا تھا کہ اب اس پلاٹ کے بدلے اللہ سے جنت میں گھر لینا ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے نا، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اس عاشق رسول نے یہ ذہن بنایا اور انہوں نے یہ پلاٹ جو ہے وہ خرید لی تھا، انہی کا ذہن بنا لیا کہ مسجد بنانا ہے. اب کمال کی بات یہ ہوئی کہ کچھ دنوں کے بعد وہی مبلغ دعوت اسلامی سے یہ صاحب ملے اور کہتے ہیں آپ نے کہا تھا مسجد بنانے کے لیے، میں نے پلاٹ دعوت اسلامی کو دینا ہے سرائے عالمگیر میں. اب مبلغ دعوت اسلامی نے ویسے ہی کہہ دیا ہوگا کہ بھئی آپ نے پلاٹ دیا ہے تو بنانا بھی آپ نہیں ہے، پلاٹ دیا تو تعمیر بھی آپ کر کے دینا. تو ماشاءاللہ وہ اسلامی بھائی نے یہ بات بھی دل پر لے لی، اس کو محسوس کیا، اور آج ہمارے سامنے یہ عظیم و شان مسجد موجود ہے. ان اسلامی بھائی نے ماشاءاللہ چہرے پہ داڑھی بھی سجا لی. اتنی شاندار مسجد، مدرسہ، جامعہ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کس کا دل کب پھیر دے.
یقین کریں اس مسجد میں جب آیا ہوں، جو یہ باتیں میں نے سنی، بڑا دل خوش ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان خاندان والوں کو جنہوں نے بھی اس میں کوششیں کی ہیں، اللہ اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، اس مسجد کو ان کے لیے سرمایہ آخرت بنا دے، ان کے خاندان کو جنت میں محل عطا فرمائے۔ اور یہ ہم سب کے لیے موٹیویشن ہے۔ میں ابھی دوسرا دن ہے، بلکہ تیسرا دن ہو گیا ہے، میں روز ہی کسی مسجد کے افتتاح میں جا رہا ہوں اور جو ان کی باتیں سنتا ہوں، ان کا انداز سنتا ہوں کہ فلاں جگہ سن کر، فلاں بات سن کر ہمارا ذہن بن گیا اور ہم نے کروڑ روپے کے پروجیکٹ بنے۔ کل ہم چکسواری میں تھے، وہاں ہم نے فیضان مدینہ دیکھا، اس کے اوپر گئے تو ہم ڈڈیال میں، وہاں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے گھر، اپنے مکان دعوت اسلامی کو دیے۔ یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ یاد رکھیے، ہر کسی کے پاس مال تو بہت ساروں کے پاس ہے، پیسہ تو بہت ساروں کے پاس ہے، مگر یہ جو دل ہے نا سخاوت والا، یہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ یہ اللہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ مجھے اور آپ کو، لوگ کہتے ہیں نا دعا کریں اللہ مال میں برکت دے دے، اللہ پیسے والا بنا دے۔ ہمیشہ دعا کرو کہ یا اللہ مال دینا تو ساتھ سخاوت بھی دینا، ورنہ بخیل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کنجوس تو یہ مال ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ پوری نہیں دیتے، لوگ زکوٰۃ دیتے ہوئے موت آتی ہے۔ حالانکہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیا رب نے ہے، عطا رب نے کیا ہے، اور یقین جانیں ابھی آج انشاءاللہ بیان سنیں گے، یہ طے ہے، یہ کنفرم ہے۔ میں بلکہ اس خاندان والے کو گارنٹی دیتا ہوں، بلکہ ہو بھی گیا ہوگا کیونکہ مسجد کو 1.5 سال تو ہو گیا ہے، کہ جب بھی جس نے بھی اللہ کا گھر بنایا، راہ خدا میں خرچ کیا، وہ دیکھ لے کہ اگلے چند مہینوں میں، چند سالوں میں اللہ اس سے زیادہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ پیسہ دنیا میں بھی واپس ملتا ہے، ملٹی پلائی ہو کر ملتا ہے، اور آخرت کا اجر تو باقی ہے۔ ہاں ایک شرط ضرور ہے، ایک شرط ضرور ہے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے نا، اب دل سے، ایک تو خوش دلی سے، اوپن ہارٹڈ، بوجھ سمجھ کر نہیں، اور دوسرا اللہ کی رضا کے لیے اخلاص ہو، للہیت ہو۔ یہ نہیں کہ میری واہ واہ ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے چندہ دیا ہے، میں نے خرچہ کیا ہے، میں اتنا سخی ہوں، پھر کچھ نہیں ملنا، ادھر بھی بربادی ادھر بھی بربادی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر یہ کام ہوگا تو پھر اس کا لطف آئے گا، اور یہ ہے بڑا مشکل۔ شیطان بڑا مردود ہے نا، پہلے تو سخاوت ہی نہیں آتی، دل ہی نہیں چلتا، خرچہ کرنے کا جی نہیں چاہتا، اور اگر خرچہ ہو جائے تو پھر چھپانے کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی اعلان تو ہو نا، مسجد میں امام صاحب اعلان تو کرے کہ فلاں حاجی صاحب نے پنکھے لگائے ہیں، فلاں حاجی صاحب نے گیزر لگا دیا ہے، فلاں نے جناب یہ قالین بچھا دی۔ یہ کیوں دل چاہتا ہے؟ اپنے دل سے پوچھیے۔ تو ضرور کیجئے اللہ کی راہ میں خرچ، مگر دل سے کیجئے، خوش دلی سے کیجئے، اور اللہ کے لیے کیجئے، لوگوں کے لیے نہیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ تو بہرحال میں نے کہا کہ میں بتا دوں کہ سرائے عالمگیر کے اس اجتماع میں آنے کی جو وجہ بنی، اور میں واقعی بہت، جس کو کہتے ہیں نا، بہت انجوائے کر رہا ہوں جب سے یہ باتیں سنی، بہت خوشی ہے، تو میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ یہ مسجد قیامت تک شاد و آباد رکھے، اس کو اسلام کا عظیم مرکز بنائے۔ ماشاءاللہ یہاں مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، اور انشاءاللہ حاجی صاحب کو جب بھی جو کچھ کہا ہے انہوں نے مانا ہے، تو اجتماع کے بعد بھی کچھ کہنا ہے، اور امید ہے پھر وہ بھی انشاءاللہ یہ مان لیں گے۔ اب چلتے بیان کی طرف، اور بڑی خوبصورت میں نے آپ کو کچھ واقعات سنانے ہیں۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز بیان کر رہے تھے، پنکھا ایک چل سکے تو آسانی کے ساتھ دیکھ لیجیے۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز واز فرما رہے تھے، تو کسی حقدار نے 4 درہم کا سوال کیا، کوئی غریب تھا، مسکین تھا، اس نے 4 درہم کا سوال کیا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلان کیا کہ جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ آپ نے، اللہ کے ولی تھے، آپ نے فرمایا جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ اس وقت ایک غلام گزر رہا تھا، خود بھی غریب تھا، مگر اللہ کے ولی کی ایک ایسی شاندار آواز سنی کہ 4 دعائیں ملیں گی، تو اس نے کیا کیا، اپنے پاس اس کے 4 درہم تھے، وہ اس نے غریب کو دے دیے، اس سائل کو دے دیے۔ تو حضرت نے کہا کہ اب بتاؤ کون سی 4 دعائیں کروانی ہیں؟ کہ حضرت پہلی دعا تو کر دیں کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں، غلام ہوں، غلامی سے میری آزادی ہو جائے۔ نمبر 2، مجھے ان درہم کا بدلہ بھی مل جائے، 4 درہم دے تو دیے، مجھے اس کا بدلہ بھی مل جائے۔ تیسری دعا حضور یہ کر دیں مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو جائے۔ چوتھی دعا یہ کر دیں کہ میری، میرے آقا کی، آپ کی اور تمام حاضرین کی بخشش ہو جائے۔ 4 بڑی پیاری دعائیں کروا لی اس نے جناب۔ اب آقا کے پاس جب وہ غلام پہنچا تو آقا کہتا اتنی دیر کیوں ہو گئی، کدھر رہ گئے تھے بھائی، کہیں کام سے بھیجا تھا اتنا لیٹ؟
کہتا ہے حضور ایسا ایسا ماجرا ہوا راستے میں، حضرت منصور اللہ کے ولی وہ کہہ رہے تھے جو 4 درہم دے دے میں 4 دعائیں کروں گا، میں نے تو 4 درہم دی اور 4 دعائیں کروا کے آیا ہوں۔ اچھا بتاؤ دعائیں کون سی تھی؟ پہلی دعا بتاؤ۔ کہا حضور میں نے پہلی دعا تو کی کہ اللہ مجھے غلامی سے آزاد کر دے۔ آقا کہتا ہے جا تو غلامی سے آزاد ہے۔ پہلی دعا فوراً قبول ہو گئی نا، پہلے آقا کو دعا سنائی، آقا کہتا ہے جا تو غلامی سے آزاد۔ کہا بتا دوسری دعا کون سی کروا کے آیا؟ کہا حضور دوسری دعا میں نے یہ کی کہ جو 4 درہم میں نے دیے ہیں مجھے اس کا بدلہ مل جائے۔ غریب آدمی تھا ظاہر ہے، تو آقا نے کہا کہ میں نے تجھے 4 درہم کے بدلے 4000 درہم دیے۔ واہ بھائی، تیسری دعا بتا کون سی کروا کے آیا؟ کہا حضور تیسری دعا میں نے کی کہ مجھے اور میرے آقا کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو۔ یہ سنتے ہی آقا واقعی آقا تھا، اس کی زبان پر استغفار جاری ہو گیا، کہنے لگا یا اللہ میں اپنے پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ کہا بتا چوتھی دعا کیا کروائی تھی؟ کہا حضور چوتھی دعا یہ تھی کہ